السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ میں آپ کو مطالعہ پاکستان کا لیکچر ڈیلیور کرنے جا رہی ہوں، جس میں باب نمبر 3 کے مختصر جوابی سوال 6 تا 10 کریں گے۔ 1 تا 5 آپ پچھلے لیکچر میں کر چکے ہیں، آج ہم بقیہ مختصر جوابی سوال کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے لیسن کی جانب۔ شارٹ کوسچن نمبر 6 ہے آپ کا، پانی کو آلودگی سے بچاؤ کے 2 طریقے بیان کیجئے۔ اس کا آنسر بک کی پیج نمبر 87 پر ہے۔ پیج نمبر 87 پر آبی آلودگی کی ہیڈنگ کے انڈر یہ آپ لاسٹ والی ایک لائن لکھیں گے اور ایک لائن آپ اپنے پاس سے ایڈ کریں گے۔ پانی کی آلودگی سے بچنے کے لیے فیکٹریوں سے خارج ہونے والے پانی کو فلٹریشن پلانٹ لگا کر صاف کرنا چاہیے اور پھر اسے دریاؤں یا نہروں میں ڈالنا چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ پانی کے تجزیے کے لیے لیبارٹریاں قائم ہونی چاہیے۔ یہ 2 پوائنٹ ہیں، انہوں نے 2 پوائنٹ مانگے تھے، آپ یہ دونوں لکھ دیجئے۔ شارٹ کوسچن نمبر 7 ہے، صحرا زدگی ڈیزرٹیفیکیشن کی تعریف کریں، اور یہ آپ کی بک کے پیج نمبر 88 پر موجود ہے۔ زمین کا صحرا میں تبدیل ہونا، انسانی سرگرمیاں، جانوروں کا چرنا کسے یعنی گھاس جو کھاتے ہیں، چلتے پھرتے جو گھاس کھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں جانوروں کا چرنا، جنگلات سے درختوں کا کٹاؤ اور اپنی ضروریات کے لیے زمین میں بار بار ایک ہی فصل اگانا، یہ سب مل کر زمین بنجر بناتے ہیں۔ اس سے زمین کی زرخیزی قائم نہیں رہتی اور وہ ناقابل کاشت ہو جاتی ہے۔ یعنی کاشت کے قابل نہیں رہتی، فصل اگانے کے قابل نہیں رہتی۔ اس سارے عمل کو جس میں ہم زمین کو ناکارہ بناتے ہیں، زمین کا صحرا میں تبدیل ہونا ڈیزرٹیفیکیشن کہلاتا ہے۔ یہ آپ کا شارٹ کوسچن نمبر 7 ہے، اپنی بک پر نشان لگا لیجئے۔ شارٹ کوسچن نمبر 8 ہے آپ کا، پاکستان میں نہروں کی اقسام کے نام لکھیے۔ آنسر ہے آپ کا پیج نمبر 77 پر۔ نہروں کی اقسام پیج نمبر 77 پر موجود ہے، یہاں پر ساری تفصیل دی گئی ہے، آپ نے جسٹ ان کے نیم لکھنے ہیں۔ طغیانی یا سیلابی نہریں، دوامی نہریں، غیر دوامی نہریں اور رابطہ نہریں، ٹھیک ہے؟ یہ 4 نہروں کی اقسام ہیں، ان کے جسٹ آپ نے نیم لکھنے ہیں شارٹ کوسچن نمبر 8 کے اندر، اوکے۔ شارٹ کوسچن نمبر 9 ہے آپ کا، زمینی درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے کس قسم کی موسمیاتی تبدیلیاں وقوع پذیر ہو رہی ہیں؟ آپ لکھ لیجئے، اس کا آنسر بک کی 86 پیج پر موجود ہے۔ ہوائی آلودگی کے انڈر اس کا آنسر موجود ہے۔ ہوائی آلودگی سے یہاں پر پہلے آپ نشان لگا لیجئے، شارٹ کوسچن نمبر 9 ہے یہ۔ ہوائی آلودگی سے مراد ہوا میں نقصان دہ گیسوں کی مقدار میں اضافہ ہے، مثلاً کاربن ڈائی آکسائڈ اور سلفر آکسائڈ وغیرہ۔ فیکٹریوں اور گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں سے ہوا میں نقصان دہ گیسوں کا اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے قدرتی ماحول کو نقصان پہنچ رہا ہے، مثلاً اوزون کی تہ کا ختم ہونا، زمینی درجہ حرارت کا بڑھنا جسے گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ مختلف خطرناک بیماریوں کا باعث بن رہی ہے، مثلاً پھیپھڑوں کا سرطان یعنی کینسر اور مختلف جلدی بیماریاں وغیرہ۔ کلیئر؟ یعنی درخت نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بھی زیادہ ہوگی اور مختلف نقصان دہ گیسیں بھی جو ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں، اور ان کا اثر کیا ہو رہا ہے؟ اوزون لہر جو اوزون کی تہ وہ ختم ہو رہی ہے اور زمینی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ یہ آپ کا شارٹ کوسچن نمبر 9 کا آنسر تھا۔ اب ہم آگے ہیں اپنے لاسٹ کوسچن کے اوپر، جنگلات کے کٹاؤ کے 2 نقصانات تحریر کیجئے۔ جنگلات کے کٹاؤ یعنی جنگلات کی کٹائی، جنگلات کو کاٹ کے ختم کر دینا، اس کے 2 نقصانات تحریر کیجئے، اور اس کا آنسر آپ کی بک کے پیج نمبر 88 پر موجود ہے۔ اس چیپٹر کا ہمارا لاسٹ شارٹ کوسچن ہے جنگلات کے بارے میں۔ جنگلات کرۂ ارض پر آکسیجن مہیا کرنے کا واحد ذریعہ ہیں۔ آکسیجن مہیا کرنے کا یعنی جو آکسیجن ہے وہ درختوں سے ہی جو ہے نا وہ خارج شدہ گیس ہوتی ہے، جو انسان اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ان کی بے دریغ کٹائی سے یعنی مسلسل کٹائی سے آکسیجن کی پیداوار میں کمی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ فضا میں نقصان دہ گیسوں مثلاً کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار میں کافی اضافہ ہو رہا ہے، جس سے نہ صرف ماحول خراب ہو رہا ہے بلکہ درجہ حرارت میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، مثلاً بارشوں میں کمی یا زیادتی، سیلاب کا آنا، اس کے بارشوں کے وقت میں تبدیلی وغیرہ شامل ہے، جس سے ہماری زراعت کا شعبہ بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک آپ کا شارٹ کوسچن نمبر 10 ہے۔ مجھے امید ہے یہ تمام کے تمام شارٹ کوسچنز آپ اچھے سے لرن کریں گے۔ اوکے، ٹیک کیئر۔